اللہ 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 اللہ۔ شجاعت اور بہادری۔ ایک رات کی بات ہے، مدینہ منورہ کے باسیوں نے خوفناک آوازیں سنی۔ لوگ سہم گئے۔ پتہ کرنے کے لیے لوگ آواز کی سمت لپکے۔ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی سمت سے واپس تشریف لا رہے ہیں، یعنی لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال کی تحقیق کرنے نکل گئے تھے۔ ملاقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تسلی دی اور کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، خوف زدہ نہ ہو۔ متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کی بات ہے۔ بیت المال میں کپڑا آیا، آپ نے سب میں برابر برابر تقسیم کر دیا۔ اسی کپڑے کا جبہ پہنے آپ نے ممبر سے لوگوں کو خطاب فرمایا اور کہا، لوگوں سنو اور اطاعت کرو۔ سامعین میں ایک شخص اٹھا اور لگا کہنے کہ ہم ہرگز نہ سنیں گے اور نہ ہی اطاعت کریں گے۔ آپ نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ سب کو کپڑے برابر برابر ملے تھے، اتنے چھوٹے کپڑے سے اتنا لمبا جھبا تو بن نہیں سکتا تھا، یہ آپ نے کہاں سے بنوا لیا؟ آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو اشارہ کیا کہ حقیقت بتائیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا والد محترم کو دے دیا تھا، انہیں ضرورت تھی، اسی سے یہ جھبا اتنا بڑا بن سکا۔ جواب سن کر وہ آدمی مطمئن ہو گیا اور کہا کہ ہاں، اب کہیے، ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ مشکل حالات میں جرأت کا مظاہرہ اور بے خوف رہنا، یہی شجاعت اور بہادری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس باب میں بھی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ جنگوں اور غزوات میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ اس وقت لیتے تھے جب صورتحال بہت سخت ہو جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھماسان کا رن پڑتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے سب سے زیادہ قریب ہوتے۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنا بچاؤ کرتے۔ حنین کا معرکہ گرم ہے، دشمن کی بے پناہ تیر اندازی نے مسلمانوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا، بہت سے لوگ بھاگ رہے تھے۔ ایسے مشکل مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ڈٹے رہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں شمشیر زنی کرتے جاتے اور بآواز بلند یہ کہتے جاتے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو مسلمان بھی سنتا جوش و جذبے سے بھر جاتا اور انتہائی بہادری اور شجاعت کے ساتھ دشمنوں سے جا لڑتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و ظفر سے ہمکنار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شجاعت کے پیکر اور بہادری کی مثال تھے، اور اپنے صحابہ کی بھی ایسی ہی تربیت فرمائی تھی کہ بعد میں یہی لوگ بڑے بڑے سپہ سالار بنے اور قربانی اور جان ساری کی عظیم الشان داستانیں رقم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کسی وجہ سے لنگڑے ہو گئے تھے، چلنے پھرنے سے ایک طرح سے معذور تھے، اسی وجہ سے آپ کی صاحبزادیوں نے اصرار کیا تھا کہ آپ گھر ہی پر رہیں، جہاد میں نہ شریک ہوں، لیکن آپ نہ مانے اور کہا کہ میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں شرکت کی درخواست کی اور آپ کو اجازت بھی مل گئی۔ بلاخر آپ جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری بے مثال ہے۔ آپ بچپن ہی سے انتہائی جری تھے۔ ہجرت کے موقع پر آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے، حالانکہ آپ کو خوب معلوم تھا کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ پہنچ جائیں، اس لیے آپ نے جانتے بوجھتے اپنی جان جوخم میں ڈالی۔ غزوہ مؤتہ میں عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم کی بہادری کے جو جوہر دکھائے وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شجاعت
اور جواں مردی ضرب المثل ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ اپنے آخری وقت میں بڑے غمزدہ تھے، کہتے تھے کہ افسوس بستر پر مر رہا ہوں، حالانکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ ان پر زخموں کے نشان نہ ہو، اس کے باوجود انہیں شہادت کی موت نہ نصیب ہو سکی، اسی کا افسوس کر رہے تھے۔ شجاعت و جواں مردی کی یہ روح صرف مردوں میں نہ پائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں خواتین بھی اس جذبے سے سرشار تھیں۔ ام عمارہ، ام عطیہ، ام سلیم اور لیلہ غفاریہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی صحابیات رضی اللہ عنہن نے اسلامی لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی، مجاہدین کو پانی پلانا اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور وقت ضرورت دیگر خدمات کے لیے ان سب کے نام ایک لازوال مثال ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ شجاعت و بے باکی کی یہ روح صرف معرکہ جہاد ہی میں نہیں تھی، بلکہ اسلام کی بقا اور اس کے تحفظ نیز اس کے تقاضوں کی تکمیل میں ہر سو جاری و ساری نظر آتی ہے۔ جلیل القدر صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا راہ میں حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے مل جاتے ہیں، آپ انہیں روک کر نصیحت کرنے لگتی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، انتہائی مؤدب ہو کر، یہاں تک کہ وہ انہیں دیر تک روک کر نصیحت کرتی رہیں۔ ساکت و جامد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کان لگائے کھڑے کھڑے ان کی باتیں سنتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت کی ایسی جوش جگائی تھی کہ نو عمر صحابہ بھی جوش و جذبے سے لبریز تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے جب لشکر کا معائنہ فرمایا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ابھی چھوٹے تھے، چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں ان کی نو عمری کی وجہ سے واپس نہ کر دیا جائے، بلا کر سامنے حاضر کیے گئے اور جس کا اندیشہ تھا وہی ہوا۔ جب انہیں واپس جانے کے لیے کہا گیا تو وفور جذبات میں آپ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ شفقت انہیں لشکر کے ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ جذبہ شجاعت کے اظہار کے مقامات مختلف ہوتے ہیں، انہیں ہم شجاعت کی قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا معروف بھلائی کا حکم دینے اور منکر برائی کو روکنے کے لیے شجاعت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر غصہ نہ ہوتے تھے الا یہ کہ جب کوئی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا تھا، اس موقع پر آپ ناراضگی کا اظہار فرماتے، ارتکاب کرنے والے کو اس سے روکتے اور اسے بھلائی کا حکم دیتے۔ اسی کی تعلیم آپ نے صحابہ کو بھی فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، بات کہو سچ چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث ہے، من رأى منكم منكرا فاستطاع ان يغيره بيده فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان۔ ان میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ بزور اسے مٹا دے، اگر اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کی مخالفت کرے، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برائی کے خلاف ڈٹنے اور اس راہ میں شجاعت پر ابھارتے ہوئے فرمایا، شہیدوں کے سردار حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص ہے جو ظالم حکمران کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور اسے بلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے
اور اسی راہ میں قتل ہو جائے۔ الحاکم۔ شجاعت کا اظہار صرف طاقت و قوت کے استعمال کے مواقع کے لیے خاص نہیں، انسان اپنی ذاتی خامیوں اور کمزوریوں کے خلاف اگر اٹھ کھڑا ہو تو اسے بھی شجاعت ہی کہیں گے۔ مثلا ایک طالب علم اپنی کم علمی کو چھپائے بغیر اگر کسی سے کوئی سوال پوچھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے تو یہ بھی شجاعت ہی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بغیر کسی احساس شرمندگی کے اپنے سے چھوٹوں سے علم حاصل کرتے تھے۔ مردوں اور عورتوں سب کا حال اس باب میں یکساں تھا۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی ایک نوع کی شجاعت و بہادری ہے۔ اس میں انسان کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے اور نفسانی قوتوں کو زیر کرنا ہوتا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ دے۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف اور حق کا اختیار کرنا بہت بڑی بہادری ہے۔ اس کی مثال ہمیں انبیاء اکرام کی سیرتوں میں ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ ایک مسلم فطرتاً بہادر اور دلیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ تنبیہ کے بعد اور فوراً نادم اور شرمندہ ہوتا اور اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ میدان جنگ میں حق کو قائم کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا دلیروں اور بہادروں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی کا حکم بھی دیا ہے، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ سورہ انفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ مزید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ ایک مسلم موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کی شجاعت و بہادری اللہ کی راہ میں شہادت کی طالب ہوتی ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت و قوت کے حصول پر لوگوں کو ابھارتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی من ینفع واستعین باللہ ولا تعجز۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک طاقتور مومن زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے بنسبت ایک کمزور مومن کے، حالانکہ ہر ایک میں خیر ہے۔ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کے حریص اور دلدادہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور عاجز و مجبور ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ مسلم۔ مومن اور شجاعت لازم و ملزوم ہیں، اس کے بغیر ایک مومن دین کے تقاضوں کی تکمیل کما حقہ نہیں کر سکتا۔